السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ساری دنیا میں عاشقوں کا دن منایا جا رہا ہے، 14 فروری۔ تو ایسے موقع پر جمعیت اہل حدیث شاخ ویلور اور وشارم کی جانب سے ایک عنوان دیا گیا، موضوع ہے حقیقی محبت کا تصور اسلام کی نظر میں، اور یہ ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو ہم دونوں موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ 14 فروری ہے، عیسائی دنیا خصوصاً آج جو ہے عاشقوں کا دن منا رہی ہے، اور نوجوان نسل جو تعلیم یافتہ تو ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن ان کے پاس دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی جو ہے عشق و معاشقے میں نعوذ باللہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے یہ عنوان دیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں حقیقی محبت کا تصور کیا ہے، اور شرعی اعتبار سے یہ ویلنٹائن ڈے منانا کیسے ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، شریعت میں اس کا پس منظر کیا ہے، اگر کوئی مناتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کو معاشرے سے ختم کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان عناصر پر ہم گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین، محبت کا لفظ آپ نے سنا ہے۔ محبت کا مطلب کیا؟ چاہت، جس کو کہتے ہیں پیار۔ تو یہ محبت اصل میں دیکھا جائے تو حقیقی محبت کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ جب بھی ہمارے معاشرے میں محبت کا لفظ آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ لڑکے لڑکی کی محبت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ لفظ محبت ایک مظلوم لفظ ہے، اس کا ہمیشہ غلط استعمال کیا گیا تاریخ میں، محبت اور پیار کا۔ تو یہ محبت حقیقی اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ تو ہم سب سے پہلے جو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت عبادت ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے تو یہ اصل میں عبادت ہے، یعنی آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو شریعت اسلامیہ کے نزدیک یہ عبادت ہے۔ اور ایک بات اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی محبت کوئی زبانی دعویٰ نہیں کہ انسان یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس کے تقاضے بہت ہیں۔ جیسے مومن کے دل میں ایمان جتنا ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں محبت ہوگی۔ مومن کے دل میں ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، عقید توحید جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کے دل میں محبت آئے گی۔ جس کے دل میں ایمان کمزور ہو، عقیدے کی خرابیاں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے مٹھاس کو پا نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ کہا کہ اے ایمان والو، اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو چاہیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو چاہیں گے۔ یہ کون ہے؟
مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے محبت کی تو صحابہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائی، اسی لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی صحابہ سے راضی ہو گئے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت یہ جو ایمان کی ایک دلیل ہے، بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں یا صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہے جس کو ہم جو ہے محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو چکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن وجد فیہ حلاوت الایمان، کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، 3 طریقے ایسے ہیں، 3 وسائل اور ذرائع ایسے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایمان کی مٹھاس معلوم ہوگی۔ وہ کون ہیں 3 لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے، جس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے، رسول کی محبت بیٹھ جائے تو سمجھ جائیے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اور ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا کہ اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے کہا کہ میں رب سے راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا اور میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ 3 باتیں آپ نے فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو جانا، اور اسی طریقے سے دین اسلام کو پسند کر لینا۔ جس نے ان 3 چیزوں کو اقرار کر لیا تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت بندے کے دل میں ہوتی ہے اس کی مٹھاس ہی الگ ہوتی ہے، نہ میں اس کو تعبیر میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ اس کو آپ تعبیر میں سن سکتے ہیں، بلکہ وہ ایمان کی حلاوت ایسا مزہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اصل میں اس کو آپ چکھ کر ہی محسوس کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ معزز حاضرین، دنیا میں محبت کی جو سب سے پہلی قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یعنی دنیا میں جن لوگوں سے بھی آپ محبت کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد ہی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بند مومن جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کی محبت کے بعد ہی ہے۔ تو ساری محبتیں اللہ کی محبت کے بعد ہی۔ اور اب دیکھیے دنیا میں جتنی محبتیں ہیں یہ تمام محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے رب تو ہمارے دلوں میں تیری محبت ویسے ڈال دے جس طریقے سے ایک پیاسا پانی کو ترستا ہے، ایک پیاسا انسان جو ہوتا ہے پانی کو ترستا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان کی چاشنی ویسے ہی پیدا ہو جانا چاہیے۔ معزز حاضرین، تقریر کے شروع سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، کیا معنی اللہ کی محبت کا؟ کیا یہ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر نچھاور کر دیں، یعنی دنیا میں آپ جتنے خواہشیں آئیں گی آپ کو، چاہے وہ میاں بیوی کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، بچوں کی محبت ہو، کوئی بھی محبت ہو، لیکن اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر جو ہے ترجیح دینا، یہ اصل میں جو ہے محبت الہی کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، والدین سے حسن سلوک کرو، قرآن میں جتنے نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا معروف کا، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل علم یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں سے روکا ان تمام کاموں سے رک جانا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہم نوجوان طبقے سے کہنا چاہتے ہیں کہ آج نوجوان طبقہ لڑکیوں کا، لڑکوں کا آج یوم عاشقہ منا رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ زناکاروں کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں روکا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنا نہیں،
قرآن کی الفاظ دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ مطلب کیا زنا کے قریب بھی نہیں جانا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا کی طرف نہیں بلکہ زنا کی طرف لے جانے والے سارے راستے شریعت اسلامیہ کے پاس حرام ہیں۔ لہٰذا آج کا یہ دن منانا شرعی اعتبار سے حرام ہے بلکہ ناجائز ہے۔ اس میں جو ہے عیسائیوں کی تقلید ہوتی ہے اور انہوں نے ہی اس عید کو شروع کیا ہے، جیسا اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی ساری خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر ترجیح دینا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں سے رک جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، یہ اصل میں اللہ کی محبت کی ایک دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل علم یہ بھی لکھتے ہیں جو بھی چیز رحمان کو ناراض کر دے اس سے رک جانا یہ اللہ کی محبت کی ایک دلیل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ یعنی جو انسان دنیا میں والدین کو خوش کر لے گویا سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ لیکن اگر آپ والدین کو رلائیں گے، ناراض کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے والدین ہی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمینوں کا رب بھی نعوذ باللہ آپ سے ناراض ہے۔ ترمذی کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم اپنے والدین کو رلاؤ گے، ان کو ناراض کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ دوسرے الفاظ میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں سے کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو کہا وہ کریے، اللہ نے جس سے روکا اس سے رک جائیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں ان تمام کاموں سے روکنا یہ اصل میں اس بندے کے دل میں جو ہے محبت الہی کی دلیل ہے۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہوتی ہے ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہا اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ اے پیغمبر اسلام آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی رسول اللہ کی اتباع کیے بغیر اللہ کی محبت کو پانا ناممکن ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس رد میں یہ آیت اتاری بتایا محبت رسول کوئی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں کہ آپ جو ہے اپنے زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم محبت رسول کرتے ہیں، لیکن محبت رسول کا بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اطاعت کی جائے، آپ کا قول ہو تو اس پہ عمل کیا جائے، آپ کا فعل ہو اس پہ عمل کیا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، آپ نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ معزز حاضرین، جب ایک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، یعنی بندے میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے ہر ایک بندے کے دل میں یکساں نہیں ہوتی، لوگ الگ الگ کیٹیگری کے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی جو محبت ہوتی ہے اس اعتبار سے مجھے تین کیٹیگری لگتے ہیں۔ کیا کیا وہ؟ سب سے پہلے کہا دنیا میں کچھ ایسے مقرب بندے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کامل درجے کی ہوتی ہے، یعنی کمپلیٹ ان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے دل محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ کون؟ اس سے مراد نبی، پورے نبیوں کو دیکھیے، ہر نبی کا اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے ہر نبی کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، کسی نبی کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی نہیں تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی محبت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آ گئی تھی، جا کر جو ہے توریت لینے گئے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے بھر کر آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، کہنے لگے اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حقیقت میں ہوتا ایسے ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ہمارا دل کبھی للچاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا ناممکن ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو ربی ارینی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے محبت الہی میں آ کر کہا کہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ناممکن ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ان کمزور آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے، بلکہ آخرت میں، جنت میں، محشر میں ہم انشاءاللہ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے، جیسا کہ صحیح حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے دل میں مجھے دیکھنے کی تمنا ہوئی ہے، دیکھو تمہارے ان کمزور آنکھوں سے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن کہا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو تم اگر دیکھنا چاہتے ہو، میں اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پر کروں گا، اگر وہ پہاڑ میرے تجلی اور طاقت کو، نور کی طاقت کو بردار کر سکتا ہے تو دیکھو۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر کی تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گر پڑے، اور جیسے ہی ہوش آیا تو کہا اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، میں نے تجھے دنیا میں دیکھنے کی تمنا کی، وہ غلط تھا۔ بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی جو ہے پورے انبیاء آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایک دم جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم ان کی دل میں گھر کر چکی تھی۔ اور ایک مثال ہم دینا چاہیں گے، موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے بکریوں کو ہانک رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے وہ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ عصائی، وہ میرا عصا ہے، اتنا ہی جواب دینا کافی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عصا کہہ کر بات کو آگے بڑھایا، کہا قَالَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں بکریوں کو ہانکتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ یہاں اہل علم لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ اے رب یہ لاٹھی، اتنا لمبا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ اصل میں حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے ان کو یہ دل میں آ گیا تھا کہ میں جتنی لمبی بات کروں گا اتنی مٹھاس معلوم ہوگی، اتنی ایمانی حلاوت اور احساس کا احساس ہوگا اس کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا۔ اور یہ زندگی کے بہترین لمحات ہوتے ہیں جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ معزز حاضرین، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت مکمل ہوتی ہے، یہ پہلے کیٹیگری ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہوتی ہے، رسول کی محبت بھی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے دوستوں کی محبت بھی ہوتی ہے۔ کہا یہ درمیانی لوگ ہیں، یعنی جو ہے سیکنڈ کیٹیگری ہے ان کی، یہ دو ہوئے، اور تیسرا کہا بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دل سے مکمل خالی ہوتے ہیں، جیسے کافر ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا، اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، اس کا دل اللہ کی محبت سے مکمل طور پر خالی۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں کے دلوں میں معبودان باطلہ کی محبت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے منافقین کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منافقین ان کے دلوں میں اللہ کی ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی مکمل طور پر، یا تو وہ کافر ہیں یا تو وہ منافق ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ اہل علم کہتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا تعلق مساجد سے نہیں ہے، بلکہ مساجد سے ہٹ کر ادھر ادھر درگاہوں سے ادھر ادھر لوگوں کا تعلق ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اس سے مسجد سے محبت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں وہ ایک آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ آدمی یہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تو دوبارہ اس کے دل میں یہ تمنا اور حرص پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں دوبارہ کہاں جاؤں، کب جاؤں گا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو سمجھ میں آیا، کامل درجے کی محبت نبیوں کو ملتی ہے جن کے دل جو ہے محبت الہی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جن کے اندر سب کی محبت ملی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت سب ہوتی ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مکمل طور پر خالی ہیں۔ یہ کافر بھی اور منافقوں کی مثال دی گئی ہے۔ معزز حاضرین، یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم پانا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ کیا ہم زبانی طور پر اللہ کی محبت بول کر اس کو پا سکتے ہیں؟ تو پہلی سبب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔
اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے جو مشکل کام نظر آیا وہ اخلاص۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ آپ کام کریں، لوگ آپ کے کام کی تعریف کریں یا نہ کریں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے اگر تم لوگوں کو خوش کرنے چلے گئے اس کی کوئی حد نہیں ہے، تم دنیا میں سب کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ اللہ کو خوش کر لینا۔ اللہ خوش ہو جائے، ساری مخلوق ہمارے سے ناراض ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم ساری مخلوق کو خوش کر دیں اور ہمارا خالق اگر ہم سے ناراض ہو جائے، اہل علم کہتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے سے خوش ہے لیکن ہمارا خالق ہم سے ناراض ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے، بتائیے ہمارے دل میں اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو سمجھ میں آیا کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو اگر اپنائیں گے تو اگر ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ مثلا اخلاص کا مطلب ریاکاری نہ ہو، آپ نماز پڑھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے کریں، جو بھی کام دنیا میں کریں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت بیٹھ کر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ بات، اے ایمان والو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب میرے سے ہے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم یا ایھا الذین آمنوا پڑھو تو تمہارے اندر شوق آنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کسی بھلے کام کا حکم دے گا یا کسی برے کام سے روکے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اخلاص اور دوسری چیز تلاوت۔ جتنی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دل محبت الہی سے خالی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلام اللہ کے حقیقی معنی کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کو پڑھ کر محبت الہی ہم کو حاصل ہوگی، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں۔ معزز حاضرین، ایک مثال سے ہم آپ کے سامنے سمجھانا چاہیں گے، دنیا کا کوئی انسان آڑے وقت کام آ جاتا ہے تو ہم اس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، فون کر کے تعریف کرتے ہیں، اس کو گفٹ دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہ خالق جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اگر ہم اسے یاد نہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا تمہاری زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنا چاہیے، یعنی آدمی بیٹھے اللہ کا ذکر، اٹھے ذکر، اور سوئے اللہ کا ذکر، یہ دو دعائیں پڑھ جاتی ہیں صبح شام، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں جو ہے پانچوں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ آپ رکوع میں جاتے ہیں اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ناک اور پیشانی رگڑ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ اے رب میں تیرے سے قریب ہوں، تو میرے سے قریب ہے۔ یہ احساس جب ہم کو سجدوں میں پیدا ہوگا محبت آئے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی آپ دیکھیے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کے پتوں سے مسجد بنائی گئی، نیچے ریت، گرمی سے صحابہ اکرام کبھی سجدہ کر نہیں پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کو گرمی ہوتی کیسے سجدہ کریں؟ اگر گرم ریت یا اگر گرم پتھر اگر آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو آپ اس پر کیا اپنی پیشانی ٹکا پائیں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کپڑے کا ایک حصہ رکھ کر سجدہ کر لو۔ ہم پوچھیں اپنے نفسوں سے، صحابہ کرام کو اس کھجور کی مسجد میں سجدوں میں جو لذت ملتی تھی آج ہم محروم ہیں اس سے۔ ہمارے پاس مسجدیں بہت ہیں، امام ہیں، قرآن ہے، سب کچھ ہے، سارے وسائل زندگی موجود ہیں، لیکن ان کے سجدوں میں جو تڑپ تھی، ان کو سجدوں میں جو لذت ملتی تھی آج ان تمام لذتوں سے محروم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کسی اور جگہ فرمایا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر تین چیزیں ہونا چاہیے۔ ایک سب سے پہلے امید،
دوسرا خوف اور تیسرا محبت۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہوگی آپ کو نماز میں لذت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کیجئے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے جو ہے محبت بڑھتی ہے۔ اور کہا علماء سے تعلق رکھنا۔ آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں علماء سے دور بھاگتے ہیں، نہیں، علماء سے، صحیح علماء سے اگر آپ کا تعلق ہوگا آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کا ذہن صحیح ہوگا، آپ غلط اور صحیح میں فرق کر سکتے ہیں۔ آج نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی رہنمائی کے بغیر ادھر ادھر ہانکتے ہیں، کبھی انٹرنیٹ سے لے لیا، ادھر ادھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گمراہی آتی ہے، کبھی ادھر ادھر جا کر جو ہے نعوذ باللہ کہیں ان سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں علماء کے علم کے مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی آپ کو آئے گی، نیک لوگوں کی محبت، نیک لوگوں کی صحبت۔ اگر آپ کی دوستی اچھے آدمی سے ہے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ کا دوست ایسا ہے جس کا دل محبت الہی سے خالی ہے نعوذ باللہ، تو آپ کا دل بھی جو ہے محبت الہی سے خالی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے سامنے اگر کوئی فقیر آ جائے تو اس کو معمولی مت سمجھیے وہ رحمت کا فرشتہ ہے، آپ کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آیا، آپ نے اس کی ضرورتیں پوری کی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت آپ کے دلوں میں آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے صبر کرنا، نوافل کا اہتمام، یہ سب چیزیں بندے کو اللہ تعالیٰ کے محبت کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ معزز حاضرین، اب تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں سنا، اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا مطلب ہے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جو انسان، جو بندے مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صحیح حدیث میں فرمایا، بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده والناس اجمعين۔ آپ نے کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس، اس کے والد، اس کے بچے اور اس کے تمام لوگوں سے محبوب نہ بن جاؤں۔ تو ہم کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے خاندان رشتہ داروں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ محبت رسول کوئی زبانی دعویٰ نہیں کہ ہم کہیں محبت رسول ہے، حب رسول ہے، نہیں، بلکہ محبت رسول عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنے نفس کے بعد آپ کو زیادہ چاہتا ہوں۔ عمر نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، تم جو مجھ سے محبت کرتے ہو تمہارا یہ معیار غلط ہے۔ عمر نے کہا، یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا، نہیں، کہ تم اپنے نفس سے زیادہ مجھے چاہو تب یہ محبت ہوگی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ دیکھیے، میں آپ کو اپنے نفس سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں یہ محبت ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ ہم کو اپنے ماں باپ، بیوی بچے، خاندان سب سے اٹھ کر، دوستوں سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہم اس پر عمل کریں۔ صحیح حدیثیں جہاں کہیں آپ کو ملتی ہیں آپ اس پر عمل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے رک جائیں، یعنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری گزرے۔ ہم معاملات سے لے کر، اخلاق سے لے کر، عبادات سے لے کر، عقائد سے لے کر، زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں۔ یہ سب جو ہے صرف تھیوری نہیں، پریکٹیکل لائف میں بنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی ہم جو ہے مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ،
آپ کیسے محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے مال سے، اپنے جانوں سے، بلکہ ہم ہر چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے دنیا کی سارے مذاہب میں صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، محبت کے جو طریقے اور جو واقعات بیان کیے گئے، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں یہ زمین جب تک قائم ہے، یہ زمین یا آسمان جب تک قائم ہے، ایسی محبت دنیا کبھی دیکھ نہیں سکتی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہی کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دے رہے ہیں بلکہ پکڑ کے اس کو پی رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جتنا محبت کر رہے ہیں ایسی محبت ہم نے کسی میں نہیں دیکھی۔ تو سمجھ میں آیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں محبت رسول یہ کوئی کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں اتباع رسول نہیں آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر موڑ پر ہم نمونہ نہیں بنائیں گے، ہم کامیاب ہو نہیں سکتے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کی جائے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی رسول اللہ کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے احادیث کی شکل میں، ایک مومن کو سوچنے کی بھی مہلت نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اگر کسی صحیح عالم نے صحیح حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی بات کہہ دی، آپ کو ایک دو سیکنڈ کے سوچنے کی بھی مہلت نہیں، اختیار نہیں۔ شریعت نے اتنی باریکی سے یہ کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چیزیں لائیں ان پر عمل کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے سے ہم بچ جائیں۔ کیوں؟ اگر آپ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کریں گے جہنم میں جائیں گے، آپ کی دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ ایک مثال سے ہم اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک بڑے عالم تھے، 4 ائمہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امام مالک، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ بہت گہری مثال، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ اس کو۔ ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے حج کا یا عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے میقات مقرر کیے ہیں۔ مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھنا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے اس سے جملہ کہا، وہ بڑا تاریخی جملہ ہے۔ امام مالک نے کہا سنو، کیا تم اس بھلائی کو پانا چاہتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی؟ کیا تم اس بھلائی کو پانا چاہتے ہو جس کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا؟ یہ ایسا سوال تھا جو ہر بدعتی کے منہ پر تماچا ہے۔ تو لہٰذا کہا کیا تم اس بھلائی کو پانا چاہتے ہو؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا اگر بھلائی کا کام ہوتا تو رسول اللہ وہاں سے باندھتے، لیکن آپ نے ذوالحلیفہ سے باندھا۔ اور اس کے بعد سورہ نور کی آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے سورہ زنور کی آیت پڑھی، سورہ نور آیت نمبر 63 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ان کو فتنے میں پڑیں گے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع سے انحراف کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے تحریکوں میں، تنظیموں میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع نہیں کریں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، یہ جماعتوں کا، تحریکوں کا اختلاف بڑھتا ہی جائے گا۔ اور نعوذ باللہ ایک دوسرے کو کافر گرداننے کے بجائے، ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالنے کے بجائے ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنی میں اتباع کریں۔ صرف جو ہے زبان سے دعویٰ کرنے کا نہیں بلکہ عمل کر کے دنیا والوں کو دکھانا چاہیے کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ وقت چونکہ کم ہے ہم مثالیں دے نہیں سکتے، یہ بتانا چاہتے ہیں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی ہے وہ مثال تو دنیا کبھی نہیں بتا سکتی۔ صحابہ نے کیا کہنے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کو بچانے کے لیے پورے تیر اپنے سینے پر لے رہے ہیں۔ یہ کسی مثالیں بتا نہیں سکتے آپ۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں جب وہ پہنے ہوئی جو ہے جنگی ٹوپی چھپ گئی، اس کو نکالنے والی ایک عورت ام عمارہ رضی اللہ عنہ
تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ نے ایسی محبت کہ اس کو اب دنیا دہرا نہیں سکتی۔ ایک روایت ہے، علامہ البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے، وہ روایت ایسی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آ جاتے ہیں، تو کیا کرتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، جب تک میں رسول اللہ کو نہیں دیکھ لیتا مجھے چین نہیں آتا۔ تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھا، مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن انتقال ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے اونچے درجے پر چلے جائیں گے، جس کو مقام محمود کہتے ہیں، تو جنت میں آپ کی ملاقات نہیں ہوگی یا رسول اللہ۔ لہٰذا فوراً اپنے گھر سے نکلے اور جا کر کہا، یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں، جیسے ہی آپ مجھے یاد آ جائے مجھے آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ جنت میں آپ چلے جائیں گے تو اس سے اوپر ہوں گے، لیکن ہماری آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں، یہ تمنا صحابہ کرام کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً آیت اتری، کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کتنے بہترین جماعت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا۔ تو سمجھ میں آیا، اس دنیا میں محبت رسول کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی مکمل طور پر اطاعت کی جائے، آپ کی الہی شریعت پر مکمل طور پر عمل کریں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون جانتے ہیں؟ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مجھے دیکھنے کی تمنا کرے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، اپنے گھروں میں کبھی رہتے ہیں، تو کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا؟ کیا کبھی ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ساتھ رہنے کی تمنا ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کے دلوں میں رسول اللہ کی جو محبت، آپ کے ساتھ میں جنت میں رہنے کی تمنا تھی، وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے پوچھا، اے ربیعہ تم بہت میری خدمت کرتے ہو، تم کو کیا چاہیے؟ دیکھیے صحابہ اکرام کی تمنا کیسے تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں مجھے اپنے ساتھ رکھا، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دنیا میں مجھے اپنے ساتھ رکھا اور آپ نے اپنی خدمت کا پورا موقع دیا، اور آخرت میں میں صرف جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا ربیعہ نے۔ بعد میں ربیعہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی معیت، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو اور آپ کی معیت کو تم دنیا آخرت میں پالو گے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کی محبت، رسول کی محبت کے بعد صحابہ کی محبت آتی ہے۔ دیکھیے محبت کے بعد جب آتی ہے تو عموماً ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد صحابہ کی محبت کو یقیناً چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کی محبت کرنا یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، کہا انصاری صحابہ سے محبت کرو، ایمان اس میں مکمل طور پر تمہارے اندر آ جائے گا۔ تو صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ صحابہ سے بغض رکھیں گے، صحابہ سے دشمنی رکھیں گے، گویا آپ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ سے محبت کا مطلب یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کے ان گروہ کی جس طریقے سے تربیت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان صحابہ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ کہا یہ صحابہ مومنین کا یہ راستہ ہے، جو کوئی صحابہ کے راستے سے ہٹے گا دنیا میں تو آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ، ساری انسانیت صحابہ کے منہج پر چلے گی، ہدایت پا جائے گی۔
اور صحابہ کے راستے سے ہٹے گی نعوذ باللہ مخالفتوں کا شکار ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو صحابہ سے محبت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا صحابہ سے محبت کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہر مجلس میں صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہم نوجوان نسل کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا نمونہ یہ صحابہ ہیں، امت کی عورتوں کے لیے یہ صحابیت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ جملہ میں نے کئی تقریروں میں کئی بار کہا کہ آج کی نوجوان نسل نعوذ باللہ صحابہ صحابیات کو نمونہ بنانے کے لیے ذہنی طور پر ہرگز تیار نہیں ہے۔ یہ ننگے ناچنے والے، یہ کرکٹ کھیلنے والے، ایسے لوگوں کو آج لوگ نمونہ بنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام جن سے اللہ راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو سارے امت مسلمہ کے لیے نمونہ بنایا۔ ہم ذہنی طور پر ان کو نمونہ نہیں بنائیں گے تو ان کے اچھے اوصاف ہمارے اندر کہاں جائیں گے؟ اور نعوذ باللہ کبھی بات تو ایسے ہوتی ہے صحابہ سے محبت کرنے کے بجائے کبھی ہم صحابہ سے بغض و عداوت کرتے ہیں، کبھی صحابہ دشمنی کرتے ہیں، کبھی عثمان کو گالی دیتے ہیں، کبھی علی کو گالی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان کا ایمان برابر نہیں، کہنے والا کبھی یہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ کو فقہ نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ یہ کیسے حملے صحابہ پر؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صحابہ کو گالی مت دو، صحابہ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اگر آپ گالی دیں گے تو آپ کے ایمان میں کمی آ جائے گی۔ اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو یا آدھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو، لیکن کبھی ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ صحابہ کا اتنا بڑا درجہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ فرما دیا کہ میرے صحابہ کا تذکرہ ہے تو اپنے زبان کو لگام دے لینا، اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں۔ تو صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، لہٰذا جب تک صحابہ سے محبت نہیں کریں گے ہماری جو ہے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے حنفی عالم امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان، کہا کہ صحابہ کی محبت یہ اصل میں دین ہے، ایمان ہے، اور جو ہے احسان کا ایک حصہ ہے۔ یہ تین درجے میں نے محبت کے آپ کے سامنے بیان کیے کہ اللہ سے محبت ہونا چاہیے، رسول سے محبت ہونا چاہیے، صحابہ سے محبت ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حقیقی جو ولی ہوتا ہے اس سے بھی ہماری محبت ہونی چاہیے۔ یعنی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والا، تقوی کی زندگی گزارنے والا، سنتوں کو اپنانے والا۔ دیکھیں گے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو شخصیت کو دنیا کس طور پر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ تو بہترین عالم ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں، یہ حنبلی تھے اور مکمل طور پر قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ لیکن آج لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نام پر فلاں فلاں کر رہے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات کو دنیا نے نعوذ باللہ خیر بات کہہ دیا اور اس سے مکمل طور پر اپنے آپ کو دور کر لیا۔ تو سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ کے حقیقی ولی ہیں، ان تمام سے محبت ہماری ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے اولیاء سے دشمنی کرے گا میں اس کا دشمن، جو میرے حقیقی اولیاء سے دشمنی کرے گا فرماتا ہے فقط آذنت بالحرب، میں جو ہے اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے محبت کی بات جب آتی ہے تو میاں بیوی کی محبت بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، اپنے رشتہ داروں کی محبت بھی ہے، سب محبتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات میں بھی یہ کہنا چاہوں گا، ہر محبت اپنی جگہ، ماں باپ سے بچوں کو محبت ہونا چاہیے، بیوی بچوں سے انسان کو محبت ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے، مال سے سب محبت ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ بہت اہم نقطہ ہے، اگر کوئی مالدار ہوگا تو کیا ہوتا ہے، کبھی اس کا مال اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کبھی ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی راہ میں رکاوٹ بنا دیتے ہیں۔ یہی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمائی، کہا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، کہا کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائیاں، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو سمجھ جاؤ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔
اصل میں ہوا کیا تھا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر سارے وسائل رکھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ اسی نمونے کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں کوئی جو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ رکاوٹ بنے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں کہتا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جو آدمی اپنے بیوی بچوں کی محبت کو، اپنے ماں باپ کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتا ہے، اس آیت کی روشنی میں وہ فاسق ہے، گنہگار ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ صحابہ کی مثالیں ہم کو اس بات میں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، یہ بڑے اولوالعزم، یہ جو ہے جلیل قدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ کئی صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے، مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ہم ان کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، ایک صحیح روایت میں ہے، سیرت ابن ہشام وغیرہ مذکور ہے، لکھتے ہیں کہ ان کی ماں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہا کرتی تھی، لیکن کبھی جو ہے مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی راہ میں اپنی ماں کو رکاوٹ نہیں بنایا۔ مصعب ایک ایسے تھے، کسی جگہ سے گزرتے تو کہتے مصعب یہاں سے گزرا ہے، اتنے ہی ترک اور اتنے بہترین کپڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، مصعب بن عمر کی ماں نے کہا کہ اے مصعب دیکھو، اگر تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین پسند ہے تو ہم تمہارے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اتار دیا ماں نے کپڑے، برہنہ بھاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اطراف میں صحابہ ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیے مصعب دین کی خاطر برہنگی برداشت کی اور اپنے سارے کپڑے دے کر اور ماں کی محبت کو فراموش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور بعد میں ٹاٹ کے کچھ کپڑے دیے گئے تو جن کی وجہ سے ان کے ناپسندہ مقامات کو چھپایا گیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی راہ میں کبھی کسی کو رکاوٹ نہیں بنایا۔ یہ ابو ہریرہ کی ماں ہیں جو کہتی ہیں اے ابو ہریرہ تم اللہ کے نبی کا دین چھوڑ دو۔ ایک دن روتے ہوئے آئے ابو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں آپ کو برا بھلا کہتی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اپنی ماں کو فراموش کر چکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کبھی آپ رکاوٹ نہیں بنایا، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا، اور رو رہے ہیں، محبت رسول میں آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ابو ہریرہ کا دل بھی تو تھا۔ 5000 حدیثیں یاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کی سوچ دے کر دیکھیے کہ بیٹا 5000 حدیثیں یاد کر کے جنت کو چلے جائے، لیکن جس ماں سے وہ پیدا ہوئے وہ جہنم کی مستحق ہو جائے، اس کو گوارا نہیں کیا ابو رضی اللہ عنہ نے، بلکہ ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، کہا کہ اے رب تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ چنانچہ ہوا کیا، ہدایت کی دعا کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، جیسے ہی اپنی ماں کے گھر گئے تو دیکھا کہ اسلام لا رہی ہیں حضرت ابو ہریرہ کی ماں، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اہل علم اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے بھی نہیں، لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان گھر کو پہنچ گئی، اور اس کے بعد لے کر آئے اپنی ماں کو لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہر مومن کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت کو ڈال دے، ان کی ماں کی محبت کو بھی ڈال دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پروردگار ہر مومن کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت کو ڈال دے، ان کی ماں کی محبت کو ڈال دے۔ اور جب تک ابو ہریرہ کی ماں زندہ رہی، ابو ہریرہ نے حج نہیں کیا، تو کیا سمجھ میں آیا، ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہہ رہی ہے تو صحابہ برداشت نہیں کرتے، بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے محبت الہی کے تقاضے کے طور پر۔ ان مثالوں سے ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو ہے کبھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں مال کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ آپ دکان میں بیٹھ کے خوب کمائیں گے، لیکن یہ سب مال، یہ سب چیزیں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک مثال سے ہم سمجھانا چاہیں گے اس کو بھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ہر چیز پر بھاری ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نئے اسلام لانے والوں کو مال دیا،
انصاری صحابہ کو معلوم ہوا کہ ہم کو مال نہیں دیے، فوراً مال کی محبت میں جو ہے مبتلا ہو کر انصاری صحابہ کہنے لگے جب لڑائی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کو ہماری تلواریں یاد آتی ہیں، لیکن جب مال کے تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کن کن کو مال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان اور عقیدے کی دولت ہے۔ آپ جتنا بھی کما لیں، دنیا میں سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت، دنیا میں سب سے بڑی دولت عقیدے کی دولت، دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کے توفیق کی دولت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ایک مسلمان کی ہدایت کو ایک پلڑے میں رکھیے، سارے دنیا میں پائے جانے والے مالداروں کی مالداری کو رکھیے، ایک انسان کی ہدایت کا پلڑا جتنا بھاری ہوگا یہ ہدایت دنیا کے سارے مال کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انصاری صحابہ کے دل میں ذرا مال کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ نے کہا کہ ان انصاری صحابہ کو الگ جمع کر دیا جائے۔ دیکھیں تربیت کا انداز کیسا ہے، آپ نے جمع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور پورے بڑے داڑیاں والے بزرگ صحابہ انصاری صحابہ آپ نے تقریر شروع کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تو کیسے آتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے، دل کانپنے لگتا۔ آپ نے پوچھا اے انصار کی جماعت، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مال کے بارے میں میرے اوپر غصہ ہو چکے ہو، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے طرح تم کو ہدایت دی، تم کنگال اور ذمہ دار، تم کنگال تھے اور تم ضرورت مند تھے، اللہ نے میری طرف سے تم کو مال دیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں نے ان کو مال دیا، تم غصہ ہو گئے۔ یاد رکھو یہ وادی بھر کے بکریاں، اونٹ سب یہ لوگ لے کر چلے جائیں، کیا تم اس بات سے راضی ہو جاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنے گھر لے کر چلے جاؤ؟ آپ نے کیسا جملہ ان کے سامنے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ تم اللہ کے نبی کو اپنا مہمان بنا کر اپنے گھروں کو لے کر چلے جاؤ، یہ بہتر ہے یا وادی بھر کے بکریاں چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا تو صحابہ نے کہا، انصاری صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو جو دیا ہم اس سے راضی ہیں۔ تین مرتبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مؤثر اور بلیغ نصیحت کا اثر ایسے ہوا، راوی کہتے ہیں روتے روتے داڑیاں پوری تر ہو گئیں۔ تو لہٰذا ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں، مال کی محبت میں گرفتار ہو کر عقیدے کی دولت کو جو ہے ٹھکرائیے مت، بلکہ دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس کے دل میں آ جاتی ہیں، دنیا کی ہر طرح کی دولت اس کی نگاہوں میں ہیچ اور مکمل طور پر کمتر ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین، شریعت کے پاس محبت کا پیمانہ کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ معزز حاضرین، شریعت ہم کو محبت کا جو پاکیزہ تصور دیتی ہے وہ کسی مذہب میں آپ پا نہیں سکتے۔ اسلام میں مذہب جو ہے، مذہب اسلام میں محبت ایک صاف و شفاف آئینے کی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہوگی وہ عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہوگی وہ بھی عین ایمان ہے، صحابہ سے جو محبت ہے وہ بھی عین ایمان ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہاں یہ ہے، محبت کے کچھ درجے ہوتے، کچھ حدود ہوتے ہیں، وہاں رک جانا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہم نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ محبت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جائے، یا یہ کہیں کہ رسول اللہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد آپ انگوٹھے چھوئیں، ہم یہ کہیں گے یہ محبت رسول کا جو ہے کوئی غلط مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، آپ کے نام کا احترام کیا جائے، آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان لا کے اس پر عمل کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر آپ غلو کریں گے، ہم کہیں گے یہ محبت میں غلو ہے۔ یہی تو آج جو ہے مسلم تحریک اور جماعتوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان تھے، پیدا ہوئے تھے آمینہ اور عبداللہ سے پیدا ہوئے تھے، تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا میں تم جیسا انسان ہوں، تم جیسے بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے، ہم یہ کہیں گے محبت میں غلو ہے، بلکہ یہ محبت کا غلط مفہوم ہے۔ اور اسی طریقے سے محبت کے معیار کے بارے میں ہم تیسری بات کہنا چاہتے ہیں، محبت میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت الگ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الگ ہے، صحابہ کی محبت الگ ہے، اور جو ہے والدین کی محبت الگ، بچوں سے محبت الگ، رشتہ داروں سے محبت الگ، دوستوں سے محبت الگ، بیوی اور میاں کی آپس میں محبت الگ ہوتی ہے۔ لہٰذا ان تمام محبتوں کو آپس میں ملائیے مت آپ۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو اس کا درجہ الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کا درجہ الگ ہے۔ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے ان کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ تو لہٰذا ہر محبت کی ایک حد ہوتی ہے، وہیں ٹھہر جائیں آپ، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ والدین کی اپنی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے والدین کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہا، ہم کہیں گے یہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے محبت کی، بہنوں کو خیر بات کے دیا، ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ ہر محبت کی حد ہوتی ہے، وہاں مکمل طور پر رک جائیے۔ معزز حاضرین، اب چونکہ وقت کم ہے اسی لیے ہم ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان بڑی عجیب و غریب محبت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہا شادی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جو آدمی شرعی طور پر دینداری کو ترجیح دے کر شادی کرے گا وہ دنیا میں سکون پائے گا۔ اور کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم تمہارے دل میں جذباتی محبت بھی ڈالیں گے اور اس شادی کو تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو شادی انسان کو سکون دیتی ہے، شادی انسان کو دنیا میں رحمت دیتی ہے، شادی دنیا میں جو ہے زوجین کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دولہا دلہن میں جو محبت ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں پا سکتے آپ۔ یہ ایسی جذباتی محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں نے نکاح سے زیادہ محبت والا رشتہ دنیا میں دیکھا ہی نہیں، اتنا بہترین رشتہ ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، ابن ماجہ میں روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک یتیم لڑکی ہے، اس سے رشتہ کرنے والے دو آدمی آئے، اس میں سے ایک فقیر اور دوسرا مالدار۔ رشتہ کرنے والے دو تھے، ایک فقیر تھا دوسرا مالدار تھا۔ یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یتیم بچی جو ہے فقیر کو پسند کرتی ہے لیکن ہم مالدار کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے نکاح سے زیادہ میٹھا رشتہ محبت کا دنیا میں نہیں دیکھا۔ دیکھیے ایک یتیم رہ کر ایک فقیر مرد کو پسند کر رہی ہے، ایک مالدار کو پسند نہیں کر رہی ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جملوں کے بعد فرمایا کہ میں نے نکاح سے میٹھا رشتہ نہیں دیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں ایک اجنبی لڑکی ایک اجنبی لڑکا شرعی طور پر مہر دے کر جائز طور پر جب ایک رشتے میں بندھن میں بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کے اندر محبت ڈالتا ہے۔ تجرباتی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں شادی کے بعد 3-4 دن بعد دیکھیے ان دونوں کی آپس میں محبت اتنی پیدا ہو جاتی ہے، دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ صدیوں سے ان کا تعلق ہے۔ یہ اصل میں شادی کی برکت ہے اور شرعی طور پر شادی کرنے کا فائدہ ہے۔ معزز حاضرین، میاں بیوی میں جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو چھپ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی سورہ بقرہ میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس تم ان کے لیے لباس ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے لباس تمہارے عیوب کو چھپاتا ہے، تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے، اسی طریقے سے چاہیے کہ مرد عورت کی پردہ پوشی کرے، ایک شوہر اپنی بیوی کے پردہ پوشی کرے، ایک خاوند اپنے جو ہے بیوی کی پردہ پوشی کرے۔ اس لیے قرآن نے کہا تم اس کے لیے لباس اور وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جو جسمانی رشتہ ہوتا ہے جماع کا، اس کو کیسے حیا کے پیرائے میں بیان کیا۔ فرمایا وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں تم نے بعض کو بعض کے حوالے کر دیا۔ یعنی سورہ نساء کی اس آیت میں بتایا گیا کہ جماع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیا کے انداز بیان فرمایا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کے درمیان جو بھی ہوگا مکمل طور پر اس کو راز میں رکھا جائے گا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ مجھے کہنے دیجیے اور معاف کیجیے، آج کل نوجوان نسل جو ہے اپنے بیویوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے وہ تو خون کے آنسو رلا رہی ہے۔
آج لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، ایک دو الفاظ میں ہم کہہ دیں، سیریلوں میں، ٹی وی میں، فلموں میں، ڈراموں میں دیکھ کر نعوذ باللہ جہالت میں آ کر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، حالانکہ مرد کی حیثیت ذمہ دار کی ہے اور اس کی حیثیت غلام کی ہے، چنانچہ مرد کو آقا بنایا گیا اور عورت کو غلام بنایا گیا، لہٰذا آقا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے غلام کو اچھی طریقے سے دیکھے، عورت کمزور ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس پر ظلم کرنا اور اس کو مارنا، اور بعض جاہل لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنی بیویوں کو مار کر ہر جگہ بولتے پھرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیویوں کو مارا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح سے جو ہے محبت رکھتے، ایک دو تین مثالیں دیتے، یقیناً آپ رو دیں گے ان مثالوں کو سن کر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، کتنی غمخوار بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 25 سال آپ کی ذریت میں رہیں، ایک دو سال نہیں، 25 سال آپ کی ذریت میں رہیں۔ اللہ کے نبی نے اس بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جب انہوں نے مال کے ذریعے میرا تعاون فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بچے خدیجہ سے دیے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو یاد کر رہے ہیں، سامنے ماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیویوں میں سب سے زیادہ غیرت مند خدیجہ تھی، سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی کو کیوں یاد کرتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا انی رزقت حبها، کہا اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہوتے اپنی بیویوں کی قدر کرتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے، اب وہ جب مر جاتی تو ان کی محبت کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کرتے تھے، حتیٰ کہ بخاری میں یہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں بکری ذبح کرتے تو بکری کا گوشت خدیجہ کے سہیلیوں کے پاس دیتے۔ یہ کون سا احسان، کون سے نبی کی تعلیمات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ بیوی کی سہیلیوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھیج رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں سے مذاق بھی کرتے تھے، کہتے تھے اگر تم مر جاؤ گے تو میں تم کو کفن دوں گا، تم کو نہلاؤں گا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ جو ہے دوڑ کا مقابلہ بھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے یہ واقعہ تو ہم کو رلا کے رکھ دیتا ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو رلا کر مزہ لیتے ہیں، کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو ہم کو خوشی ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ مومن کا ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو ایک اونٹنی پر سوار کرا دیا، اونٹنی پر سوار کرایا تو وہ اونٹنی ذرا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے قافلے کے ساتھ تیز تیز مدینہ پہنچ گئے، یہ صفیہ کی جو اونٹنی تھی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے ہی مدینہ پہنچی صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور بھائی پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ کمزور اونٹنی پر کیوں سوار کیا؟ کیا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نسائی کی روایت میں آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ آنسو پوچھے، تو لہٰذا اس مثال سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب بیوی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، گرم آنسو آتے ہیں، وہ تکلیف ہوتی ہے تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو کو پوچھے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیویوں کے آنسو پوچھتے، کبھی جو ہے مکمل طور پر ان سے مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان جو بھی تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کو مخفی رکھنا چاہیے، یعنی جماع کے جو بھی قصے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان کو مکمل طور پر جو ہے تمام کائنات سے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا جو آدمی اپنے ازدواجی تعلقات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے، کہا یہ مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک بندہ ایسے ہوتا ہے جو سب کے سامنے جو رات میں کچھ کام کرتا ہے، صبح اٹھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا، یعنی رات میں جو کچھ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن یہ بندہ نعوذ باللہ سب کے سامنے بیان کر کے اپنی بے عزتی کرنا چاہتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوگی وہ مخفی ہوگی۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں شادی کرنے کے بعد اپنی بیویوں کو لے کر نکلتے ہیں تو کوئی گاڑی کی سیٹ پر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ تو جانور ہیں،
جو اپنے بیوی کا اظہار کبھی گاڑیوں پر کرتے ہیں، کبھی جو ہے میاں بیوی کے درمیان بوسہ بادی چل رہی ہے پارکوں میں، یہ کہیں گے ہم جو ہے جانور ہیں، یہ اصل میں انسان نہیں ہے۔ محبت جو ہوگی چھپ کر ہوگی، اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب میاں بیوی شرعی طور پر دونوں آپس میں شادی کر لیں اور آپس میں جو محبت ہو لوگوں کے سامنے بیان نہ کی جائے، ہم دنیا والوں سے پوچھنا چاہیں گے دونوں لڑکے لڑکی کے درمیان ناجائز تعلقات ہوں، ویلنٹائن ڈے جو منایا جا رہا ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دونوں کے تعلقات ناجائز ہوں اور ایسے لوگ شرعی شادی بھی نہیں کیے اور سارے دنیا والوں کے سامنے یوم عاشقہ منائے، تو کیا مذہب اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ شرعی طور پر شادی ہوگی تو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اپنے دونوں کے آپس سے ازدواجی تعلقات کو راز میں رکھو۔ یہ ہے، اگر راز میں رکھنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے تو یہ امت مسلمہ کے ماننے والے یوم عاشقہ کیسے منا سکتے ہیں؟ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آج 14 تاریخ کو وہ منایا جا رہا ہے، تو میں نے نیٹ وغیرہ پر دیکھا تو اس کی ساری تفصیلات ہیں، بہت بڑی غلط چیز ہے جو ہمارے جو ہے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا یہ نصارہ کی ایجاد کردہ ہے، کرسچنوں نے ایجاد کیا اس عید کو، یہ جو عاشقہ کی جو عید منائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کسی نے یہ کہا کہ آج کے دن اس فادر یعنی پادری کو پھانسی دی گئی اور وہ کسی عورت کے محبت میں گرفتار ہوا، تو ایک پادری کو جب پھانسی دی گئی تو ہم اس میں کیا خوشی منائیں گے، ہم اس میں کیا ویلنٹائن ڈے منائیں گے؟ اور اسی طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کے دن کارڈ پیش کر کے گلاب کے پھول دے کر اپنے جو ہے نعوذ باللہ عاشقی سے اپنی محبوبہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ ویلنٹائن ڈے منانا گناہ کبیرہ، حرام ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ہم عید میلاد النبی کے منانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، یہ ہمارا اپنا موقف ہے۔ عیدیں 2 ہی ہیں، کوسی عید الفطر رمضان کے بعد آنے والی، اور اسی طریقے سے بقرعید کے بعد آنے والی بقرعید کو عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے، لہٰذا نصارہ نے اس کو عید کہا، عید الحب، یعنی یہ عاشقوں کی عید۔ تو یہ عید منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ عید مناتے ہیں وہ غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ مسلمان ہو کر اپنے دل میں اللہ کا ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھ کر اگر کوئی نصارہ کی مشابہت کرتا ہے تو انہی میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے کہا کہ جو آدمی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے۔ تو آج کی نوجوان نسل جاہل ہو کر تعلیم یافتہ و غیر تعلیم یافتہ کوئی بھی اگر ویلنٹائن ڈے منا رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ مسلمان نہیں بلکہ کرسمس جو ہے عیسائیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ معزز حاضرین، اس عید میں اور ایک بڑا نقصان ہے، اس عید میں اور ایک نقصان یہ ہے کہ آج زنا کو جو ہے نعوذ باللہ زنا کا سبب ہے۔ دیکھیں گے آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں، نائٹ کلبوں میں آج گلاب کے دستے لیے جو ہے نعوذ باللہ جوڑے جا رہے ہیں۔ یہ زنا کا راستہ کھولنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں پیشن گوئی فرمائی، آپ نے کہا کہ قیامت کے قریب میں زنا عام ہو جائے گا۔ بزار کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ فحش کاری زیادہ ہو جائے گی، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا امت پر میرا وقت میں آئے گا کہ گدھے اور گدھی جیسے روڈ پر کھڑے ہو کر زنا کرتے ہیں، میری امت کے لوگ ویسے زنا کریں گے، نعوذ باللہ۔ ابھی چند دنوں کے بعد یہ معاملہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، لوگ گدھے گدھیوں کی طرح عام شاہراہوں پر کھڑے ہو کر زنا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں زنا اتنا عام ہو جائے گا، زنا اتنا عام ہوگا نعوذ باللہ، اتنا عام ہوگا کہ لوگ کھلم کھلا زنا کریں گے چوراہوں پر اور راستوں پر۔ وہاں سے گزرنے والا حیادار انسان کہے گا کہ اے انسان، اگر تو اس دیوار کے پیچھے چھپ کر زنا کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان ایسے بدترین دنیا انسان اس ایسے بدترین ایام کو دنیا یہ دیکھنے جا رہی ہے۔ تو زنا عام ہو رہا ہے، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہو رہا ہے، فحاشی عریانیت آ رہی ہے، فسق و فجور ہے، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، سب بھی ہے۔ تو نعوذ باللہ بھلا بتائیے جس میں ان تمام قسم کی برائیاں ہوں، کیا ایک مسلمان اپنے دل میں ایمان کی طہارت رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھ کر یہ گندے دن کو منا سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے اس عید کا، ویلنٹائن ڈے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس سے عورت کی عفت و عصمت پر حملہ ہوتا ہے۔
عورت کی عفت و عصمت بہت ضروری ہے، مرد سے بڑھ کر بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اچھے اخلاق، اور 2 چیزیں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا شرمگاہ کا غلط استعمال اور اسی طریقے سے زبان۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غلط چیزیں لے جاتی ہیں۔ تو آج نوجوان نسل کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ ویلنٹائن ڈے کے پیچھے پڑ کے، ناجائز تعلقات کے پیچھے پڑ کر اپنی پوری نوجوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور آئے دن ایسے مسائل ہمارے درمیان میں آ رہے ہیں۔ کوئی مرد تھا، اپنی پوری جوانی کو غارت کرنے کے بعد کسی عورت سے اس نے شادی کی، تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کرنے والا ہے، نعوذ باللہ دوسرے الفاظ میں نامرد بن گیا ہے۔ تو آج کی نوجوان نسل ان تمام چیزوں میں پڑھ کر اپنی نوجوانی غارت کر رہی ہے۔ ایسے نوجوانوں کو ڈرنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جب تک نوجوانی کا حساب نہیں دیتے ہمارے قدم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہمارے جو مسلم خواتین ہیں ان کو جو ہے اس بارے میں بیدار کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے حرام لہو و لعب ہوتا ہے، جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ نحوست ہے اور اس میں ہر طرح کی خباثت ہے۔ اور اس ویلنٹائن ڈے میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فضول خرچی۔ کہا فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی مسلمان طبقہ، مسلمانوں کا جاہل طبقہ پھول خرید رہا ہے، کارڈ خرید رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، اور ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے جو بھی خرید رہا ہے، ان تمام پیسوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اور یہ آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ دنیا میں فحاشی اور یانت پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے یہ اس عید کو منانے والے۔ قرآن نے سورہ نور میں کہا برے لوگ برے مردوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ لہٰذا ویلنٹائن ڈے منانے والے کون؟ یہ غیر اسلامی نظریہ اور عیسائیوں کا نظریہ، اور جن کی دماغ میں صرف عشق بیٹھا ہوا ہے، ایسے لوگ ہی ایسے کام کرتے ہیں۔ آخری میں 2-3 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ہم نے کہا کہ ویلنٹائن ڈے کا مطلب عاشقوں کا دن۔ عشق کا معنی کیا ہوتا ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ عشق کا مطلب کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محبت کے 10 مراتب ہیں، ان تمام مراتب میں ایک مرتبہ عشق کا بھی ہے۔ کیا کہا عشق کا مطلب بیان کرتے ہوئے؟ عشق کا مطلب یہ ہے کہ حد سے بڑی ہوئی محبت، اس کا معنی، کس کا؟ عشق کا معنی، اور ایسی حد سے بڑی ہوئی محبت جو انسان کو ہلاک کر دے اس کو کہتے ہیں عشق۔ اور اسی طریقے سے آگے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا عشق کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محبت جس کے ساتھ شہوت ہو، ایسی محبت جس کے ساتھ خواہش ہو، ایسے کو عشق کہتے ہیں۔ یہاں ایک اہم مسئلے پر گفتگو کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے عشق کے لفظ کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کرنا، نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے عشق کرتا، یہ بھی جملہ غلط ہے، یا فلاں بندہ اللہ سے عشق کرتا، ایسی بات بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے عشق کے لفظ کا استعمال غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہاں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے بھی عشق کے لفظ کا استعمال ناجائز ہے۔ ایسے نہیں کہہ سکتے عاشقان مصطفیٰ۔ آج امت کے ایک مکتب فکر کو دیکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے پشروں میں کہتے ہیں عاشقان مصطفیٰ، غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی محبت کے لفظ کا استعمال ناجائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے بھی اس کا استعمال ناجائز ہے، بلکہ یہ گندا لفظ ہے، فلمی دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو پاکیزہ تصور ہے، آپ اس لفظ کا استعمال کر کے نعوذ باللہ آپ اس کو گندا کر رہے ہیں۔ آخر میں پیغام یہ ہے کہ ہم محبت کے صحیح معنی مفہوم کو جانیں، محبت الہی کے فضائل کو جانیں، اور جو ہے مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منانا، جنم دن منانا، برتھ ڈے منانا، اسلام میں اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، بلکہ جو ہے یہ کرسچنوں کی دین ہے، ہم بالکل کبھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے زندگی کا 1 سال ختم ہوا، ہم موت سے قریب ہوئے، قبر سے قریب ہے، اس پر خوشی منانے کی بات کیا ہے؟ اور خود دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر امت کا جو طبقہ میلاد النبی منا رہا ہے، ہم اس سے پوچھنا چاہیں گے کس نے منایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ تو لہٰذا پیدائش کا دن منانا یہ ناجائز ہے، اس کے واسطے پیسہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی اور گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر خلاف ورزی کرتے ہیں،
یہاں خواتین سے ہم گزارش کریں گے کہ اگر آپ اپنے بچوں کا جنم دن اب تک منا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے اور ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا کیا ہے، برتھ ڈے جب مناتے ہیں تو بچے کو نہلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، پھول پہناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہیپی برتھ ڈے۔ بڑی عجیب مشکل بات یہ ہے، نرسری میں پڑھنے والے بچوں کی زبان پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر وہ ٹیچر میڈم ڈال دیتی ہے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کاٹو۔ نعوذ باللہ غیر اسلامی نظریہ ہے، اور یہ مغربی تہذیب کی لعنت میں گرفتار ہو کر آج امت مسلمہ تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ تو اس میں مکمل طور پر مشابہت کرسم ہے عیسائیوں کی، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، کسی بھی اعتبار سے یہ منانا جائز نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے برتھ ڈے جب مناتے ہیں تو اسلامی تاریخ کو چھوڑ کر عیسائی تاریخ کو ہم جو ہے بنیاد بناتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ 22 فروری فلاں فلاں، حالانکہ ہماری اصل تاریخ ہجری کی ہے، اور عیسائی تاریخ کو بنیاد بنا کر جو ہے برتھ ڈے منانا، یہ دوسری مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اس میں، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔